رسول بخش رئی صاحب، پیپلز پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کی جانب سے 18ویں ترمیم کے تحفظ کا فیصلہ کیا حتمی ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن دیکھیں ان کا جو سیاسی سرمایہ ہے انہوں نے کافی صرف کیا ہے 18ویں ترمیم کو پاس کرانے میں، اور اس کا جو سہرا ہے وہ جاتا ہے، اس کا کریڈٹ رضا ربانی صاحب کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو، کہ انہوں نے 18ویں ترمیم میں صوبوں کو اختیارات دے کے ایک دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا تھا صوبوں کا، جو صوبوں میں لسانی قومیت پرستی کی تحریکیں شروع سے چل رہی تھیں۔ ان کا مفاد یہ تھا کہ پاکستان کے وفاق میں مرکز مضبوط ہے، صوبے کمزور ہیں، صوبوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت یہ ایک کنسنسس پیدا ہو گئی، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ان تمام سیاسی قوتوں کا ساتھ دیا، اس کے اپنے مفاد ہے اس وقت، وہ بھی کچھ منوانا چاہتے تھے جو انہوں نے منوا لیا تھا۔ لیکن اگر آپ مسلم لیگ نون کے سیاسی فلسفے کو یا نظریے کو دیکھیں تو جو کچھ انہوں نے تعلیم، خاندانی منصوبہ بندی اور وسائل کی تقسیم کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا کے نام کے حوالے سے جو اتفاق کیا تھا، وہ ان کی اپنے ماضی سے میل نہیں کھاتا، بالکل مختلف تھا، لیکن ان کے اپنے مفادات، انہوں نے کہا کہ آپ کا مقصد بھی پورا کرتے ہیں، آپ ہمارا مقصد پورا کر دیں، تو وہ سب کچھ ہو گیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ چیزیں تو ضروری ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت۔ تو پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ یہ صوبوں کو جو اختیارات تعلیم کی منصوبہ بندی اور خاندانی منصوبہ بندی اور وسائل دیے گئے ہیں، اس کے اوپر وہ ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک اپنا وہ دفاع کرتے ہیں۔ کچھ کہہ نہیں سکتے، کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاسی فیصلہ حتمی ہوتا ہے، لیکن دیکھیں کہ یہ، میں بھی یہی کہوں گا کہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا اونٹ بیٹھتا بھی ہے، اگر بیٹھتا ہے تو کس کروٹ بیٹھتا ہے، وہ کیا لین دین کرتے ہیں۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ 14 نومبر تک حکومت اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ ڈیڈ لائن کیوں دی ہے، دینے کی کیا ضرورت ہے، کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے، دنیا کی تاریخ میں تو امریکی نظام کو اور اس کے آئین اور اس کی تاریخ سے تھوڑی سی واقفیت ضرور ہے۔ وہ یہ ہے کہ سال لگ جاتے ہیں، آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی ابھی تک۔ ہم تو 27ویں کی طرف جا رہے ہیں، وہ 250 سالہ تاریخ میں انہوں نے ابھی تک 26 ترامیم کی ہیں اپنے آئین میں، اور 12-13 جو ہیں وہ تو شروع میں ہو گئی تھی، تو باقی 100 سال میں جو اگر ہوئی ہیں تو اس وقت تو طویل مشاورتیں ہوئی تھی۔ جو کمیٹی یہ معاملہ دیکھ رہی تھی، 77 اجلاس ہوئے تھے اس کمیٹی کے، اور گھنٹوں بیٹھک رہتی تھی، لیکن یہاں تو اجلت میں ہر چیز ہو رہی ہے۔ دیکھیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ڈائلاگ تھا وہ عوام کے ساتھ نہیں تھا، وہ ڈائلاگ تھا، وہ بارگیننگ تھی۔ بارگیننگ اور ڈائلاگ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ڈائلاگ معاشرے کی سطح پہ ہوتا ہے، سیاسی حلقوں میں، سماجی حلقوں میں، میڈیا میں، ہر جگہ پہ ہوتا ہے، عوام ہوتا ہے۔ اگر عوام کی تائید کا ہم نے کوئی طریقہ آئین کی ترمیم میں رکھا ہی نہیں ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو بات کر سکتے ہیں، ہمیں تو یہ ایک مقام ملا ہوا ہے آپ کی وساطت سے کہ ہم میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا میں، لیکن عوام کی نمائندگی کہاں ہے؟ جو دنیا میں آئین میں ترامیم ہوتی ہیں ان میں عوام کو شامل کیا جاتا ہے، ان کی رائے۔ یہاں تو خوف ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی طوالت پکڑ گیا یہ معاملہ، تو پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ نہ ہو کہ لوگوں کی رائے اس کے خلاف ہو جائے اور ہم وہ مقاصد پورے نہ کر سکیں جو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ آئین مقدس ہوتا ہے، اور یہ جو ہمارے وکیل صاحب نے بات کی کہ یہ صحیفہ نہیں ہے، یہ ہم کئی دفعہ باتیں سن چکے ہیں، یہ صحیفے سے کام نہیں ہوتا، یہ ایک قومی کنسنسس کا اظہار ہوتا ہے، اس کا عکس ہوتا ہے، اور اس کو بار بار آپ پیدا نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں بھی یہ بھی انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی طور پر غلط بات کہی ہے کہ پاکستان کے آئین کا فنڈامنٹل سٹرکچر نہیں ہے یا بنیادی ڈھانچہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں ہوتا ہے یہ، ہمارے بھی سپریم کورٹ فیصلوں میں ایک ڈھانچہ ہے کہ پارلیمانی نظام، جمہوری نظام، وفاقی نظام، اور یہ بھی ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔
یہ ہمارے دستور کا ڈھانچہ ہے، اس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے، وہ بھی ہمارے یہاں موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بارگیننگ کرے گی لیکن آخر میں اتفاق ضرور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بارگیننگ کرے گی، اور تحریک انصاف کو بھی حیران کن طور پر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ لین دین کر سکتی ہے اس معاملے میں۔ رسول بخش رئی صاحب، آپ کی نظر میں کوئی پازیٹیو جیسچر تو ابھی تک نہیں آیا افغان طالبان کی جانب سے، الٹا چمن بارڈر پر جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا، ان مذاکرات پر بڑھتے ہوئے خدشات کیا ہیں؟ خدشات یہ ہیں کہ افغانستان اسی طریقے سے دنیا سے بالکل کٹ کے رہے گا، اور وہاں پہ غریب عوام اسی طریقے سے ان کے ظالمانہ نظام میں پھنسے رہیں گے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ افغانستان کا مسئلہ پاکستان کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ افغانستان کے عوام کا بھی مسئلہ ہے۔ ان تارکین وطن سے پوچھیں جو پاکستان میں چھپے پھرتے ہیں، جو ایران سے نکالے گئے ہیں اور واپس اس ملک میں جانا نہیں چاہتے، جو لاکھوں آپ نے دیکھے تھے کہ کس طریقے سے جب امریکی فوجوں کا انخلا ہوا تو کس انداز سے وہ اپنے ملک سے نکلے، کہ ان کو پتہ تھا کہ کس قسم کی حکومت، کس قسم کے لوگ وہاں اقتدار میں آ رہے ہیں، تو دنیا ان سے تنگ ہے۔ اور امریکہ کو تو انہوں نے، یہ صرف امریکہ کو نہیں، ہم بھی ان کے ساتھ تھے، ہماری بھی معاونت تھی دعا مذاکرات کرانے میں، طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں، اور وہ معاہدہ کرانے میں ہم ایک لحاظ سے بالکل فریق تھے۔ اس میں تو انہوں نے لکھ کے دیا ہے امریکہ کو بھی، دنیا کو بھی، اور امریکہ اکیلا نہیں تھا، وہ تو لیڈ کر رہا تھا جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس تھی، جس میں کم از کم کوئی 44 ممالک کی فوجیں وہاں پہ افغانستان میں موجود تھیں۔ سب کو لکھ کے دیا کہ آپ جنگ کو بند کریں، ملک سے چلے جائیں، ہم وعدہ کرتے ہیں ساری دنیا کے ساتھ اس معاہدے میں کہ ہماری سرزمین کسی بھی دہشت گرد گروپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ آپ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس اٹھا کے دیکھیں، امریکہ وہاں پہ سرویلنس کر رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے مختلف دھڑوں کو وہاں پناہ دے رکھی ہے۔ تو کب تک دنیا صبر کرے گی یا افغانستان کے عوام صبر کریں گے؟ مجھے تو خدشہ ہے کہ ان کے ساتھ وہی نہ ہو جو مشرق وسطیٰ میں ہوا ہے، اور یہ سمجھ نہیں رہے۔ یہ اس وقت بھی انہوں نے نہیں سمجھا تھا جس وقت انہوں نے القاعدہ کو پناہ دی تھی، اور ہم نے ان کو جو مشاورت دی تھی کہ آپ بہتر ہے کہ آپ ان سے جان چھڑائیں اور اپنی حکومت اور افغانستان کے عوام کو بچائیں، لیکن انہوں نے نہ اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن افغانستان کے عوام کو نہ بچایا۔ تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان پر اعتماد کرنا جو ہے، کوئی میرا دل تو نہیں چاہتا کہ ان پر اعتماد کیا جائے، لیکن یہ سفارتکاری کا عمل ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ اگر یہ ناکام ہو تو ہمیں اپنی سلامتی کے لیے جو کچھ کرنا ناگزیر ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو کچھ کرنا ناگزیر ہو وہ ہمیں کرنا چاہیے۔